وہ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہی صحیح معنوں میں کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر رکھتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بھی اچھی چیز چاہتے ہیں، اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو الاؤ کیا آپ کے لیے ایک شرط پر کہ آپ لوگوں کی عزت بھی کریں۔ البتہ کہ بعض اوقات آپ کی کسی نان مسلم سے کوئی بات ہوتی ہے، وہ جن سے ہم مذہب میں اختلاف رکھتے ہیں، جب ہم کچھ خریدیں یا جب کچھ بیچیں یا کچھ کھانا لیں، یا مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے گاڑی خریدتے ہیں یا کچھ بھی، اگر دوسری طرف کوئی نان مسلم ہے اور وہ ہم سے خرید رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم چیزیں خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، کیونکہ میں نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے نا، میں نے بھی اپنی چیزیں پوری کرنی ہیں۔ اگر مجھے کسی نان مسلم نے کوئی چیز بیچی ہے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کا دین یا آپ کی دنیا؟ ٹھیک ہے، دنیاوی یا دینی؟ آپ کا دین زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو برداشت کریں یا کسی کی عزت کریں اور یا کسی کو اکنالج کریں اس ضرورت کی وجہ سے جو آپ کو ہے آپ کی دنیا کے لیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دین کے حوالے سے بھی آپ کو ان کو اتنی ہی رسپیکٹ دینی چاہیے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے پانی خریدتا ہوں جو کہ مسلمان نہیں ہے، میں نے پانی پیا، میں خوش تھا، ماشاءاللہ، اگر میرے اچھے اخلاق ہوئے تو میں اس کو تھینک یو بول دوں گا زیادہ زیادہ، یا اگر انہوں نے مجھ سے خریدا تو میں خوش ہوں گا، انہوں نے مجھے کچھ بزنس دیا۔ لیکن واللہ ہمارے پاس ایک ایسا بھی پروڈکٹ ہے جو پانی سے کئی درجے اچھا ہے، آپ کا دین۔ مجھے اس کو اچھے سے پیش کر، مجھے لوگوں کے سامنے اس کو اچھے سے پیش کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اور اس وقت سرخ اونٹ بیسٹ تھا کنوینس کے لیے۔ جب آپ لوگوں سے باتیں کریں تو پولائٹ طریقے سے بات کریں، اسپیشلی نان مسلمس کے ساتھ۔ کیوں؟ اگر ان کو آپ کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، آپ کے رویے کی وجہ سے، تو اس دنیاوی لحاظ سے وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے دنیا جو آپ کو دے سکتی تھی۔ اچھا رویہ رکھیں، اچھے اخلاق رکھیں۔